بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، جو سعودی حکومت اور پاکستان کی حکومت نے معاہدہ سر انجام دیا ہے، اس کی یاد تازہ ہوتی ہے کہ اس معاہدے کے ساتھ جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، جس کو مؤاخات مدینہ کہا جاتا ہے، آج سے 1400 سال پہلے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی، 13ویں صدی ہجری کے اندر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ قائم کیا تھا۔ مدینے کے جو مسلمان تھے، جن کو انصار مدینہ کہا جاتا ہے، جن کا کام یہ تھا کہ وہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، اور اسی طرح مکہ المکرمہ سے جانے والے صحابہ اکرام، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جان نثار صحابہ، جو مکہ کے اندر اپنا گھر، اپنا کاروبار، اپنے سب کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، جب مدینہ المنورہ کے اندر گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا، وہاں جو مسلمان قبیلہ اوس اور خزرج تھا، ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تھا۔ دوسرا کام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ ایک مہاجر کو اور اسی طرح ایک انصاری کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا۔ اس کو کہا جاتا ہے مؤاخات مدینہ، یعنی ان کے اندر اللہ کے رسول نے بھائی بھائی بنا دیا تھا۔ ان میں سے 90 یا 100 مسلمان ایسے تھے جو ہجرت کر کے گئے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، ان کا کام تجارت تھا، ان کی تجارت مکہ کے اندر رہ گئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھائی بنا دیا تھا، سیدنا خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اسی طرح سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھائی بنا دیا تھا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھائی بنا دیا تھا حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور ان میں سے جو یہ مثالی جوڑیاں ہیں، ایک جوڑی وہ ہے جو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، ان کو بھائی بنا دیا تھا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبد الرحمن بن عوف سے کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے مدینے کے اندر سب سے بڑا مالدار بنایا ہے اور میرے پاس بہت مال ہے۔ اے عبد الرحمن بن عوف، آپ میرے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کر لو۔ میری 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی جو آپ کو پسند ہو میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، آپ اس کے عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے شادی کر لو۔ یہ ایک ایسا مؤاخات مدینہ کا مسئلہ ہے کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ، اے سعد بن ربیع، اللہ آپ کے مال کے اندر بھی برکت دے، اللہ آپ کے خاندان کے اندر بھی برکت دے، مجھے آپ بازار کا راستہ دکھا دیں۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازار کے اندر تجارت کی۔ اب اس معاہدے سے، اس مؤاخات مدینہ کے معاہدے سے آج اس معاہدے پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اس معاہدے سے نمبر 1 امن پیدا ہوا، اس معاہدے سے نمبر 2 مدینہ کی معیشت مضبوط ہوئی، اس معاہدے سے یہ ہوا کہ بھائی چارے کا ایک ماحول بن گیا۔ تو اسی طرح جس طرح مؤاخات مدینہ کی وجہ سے مدینہ کے اندر امن پیدا ہوا، مدینہ کی معیشت مضبوط ہوئی، مدینہ کے اندر اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی گئی، اوس و خزرج آپس میں بھائی بن گئے، انصار اور مہاجرین آپس میں بھائی بن گئے۔ اسی طرح انشاءاللہ العزیز اللہ کے رسول نے بتلایا کہ بھائی ہونے کی نسبت خاندان پر نہیں ہے، قبائل پر نہیں ہے، ذات پات پر نہیں ہے، بلکہ اسلام اور دین پر ہے۔ اسی طرح انشاءاللہ العزیز سعودی معاہدہ اور پاکستانی معاہدہ یہ بھی ایک اسلامی معاہدہ ہے۔ جب پاکستان آزاد ہوا تھا وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر آزاد ہوا تھا، تو اسی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر آج یہ جو معاہدہ ہو رہا ہے انشاءاللہ العزیز
امن بھی آئے گا، اور اس کے اندر معیشت بھی مضبوط ہوگی، اور اسی کے اندر اللہ پاک اس معاہدے کی برکت سے یہ بھی کرے گا کہ اسلامی نظام کا قیام بھی آئے گا، جس طرح مؤاخات مدینہ کی وجہ سے آیا تھا۔ اللہ پاک فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ تم مومن ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو، فاصلحوا بین اخویکم، اور تم آپس میں ایک دوسرے بھائی کی آپس میں صلح کراؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی طرح مؤاخات مدینہ کے اندر یہ فرمایا تھا کہ مومن مومن کا بھائی ہے۔ بھائی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ذات کے اعتبار سے جو بھائی ہے وہ دنیا کے اعتبار سے تو رہ جائے گا، لیکن دینی بھائی ہونا یہ دنیا کے اندر بھی کام آئے گا، آخرت کے اندر بھی کام آئے گا، اور یہ دینی نسبت جو ہے آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم اس معاہدے کو مؤاخات مدینہ کے معاہدے کی طرح استحکام نصیب فرمائے، امن و سکون نصیب فرمائے، اور اسلامی حکومت کا استحکام ہو، اور پوری امت مسلمہ کا اتحاد ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ تیسری ویڈیو دیکھیں گے جس کے اندر میثاق مدینہ کا عمل دخل ہے، کہ میثاق مدینہ کے اندر اللہ کے رسول نے کیا کیا تھا۔